اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمارے آقا اور مولا حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ارشاد گرامی ہے، ہر وہ کام کرو جو تمہیں مجھ سے نزدیک کرے، اور ہر اس عمل سے پرہیز کرو جو ہمارے لیے بار خاطر اور ناراضگی کا سبب بنے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آج کا موضوع ہے زندگی اور زندگی سے جڑے وہ تمام عمل جو آرائش کے سلسلے میں ہم سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ مثلا وہ کام جو خواتین اپنے لیے کرتی ہیں آرائش کے سلسلے میں، کیا مردوں کے لیے بھی جائز ہیں، اور مردوں کے لیے کتنا جائز ہے اپنی آرائش کو دوسروں کے سامنے رکھنا۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، آرائش کے سلسلے میں تفصیل سے فرمائیں تاکہ جو ناظرین ہیں وہ مستفیض رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک آرائش سے مراد انسان کے جسم کو یا انسان کی شکل کو، صورت کو اور تمام اعضاء و جوارح کو خوبصورت دکھانا یا اس کو سجا کر پیش کرنا، جو عام طور سے خواتین انجام دیتی ہیں، اور اب آج کے اس دور میں بہت سے مردوں میں بھی دیکھنے میں مل جاتی ہے یہ چیزیں۔ جہاں تک خود آرائش کا مسئلہ ہے اور خواتین کی آرائش کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس چیز کی رعایت بہت ضروری ہے جو کہ اب تھوڑی سی کم ہو گئی ہے، اور جو اصل ہدف ہے آرائش تھا وہ تقریباً فراموش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جی دیکھیے، خواتین کو خداوند عالم نے حسن کے ساتھ خلق کیا ہے، البتہ مرد کو بھی حسین بنایا ہے، لیکن اکثر حسن کا جب تصور آتا ہے یا جو پہلا انتباہ ہوتا ہے وہ خواتین کی طرف ہوتا ہے، اور خداوند عالم نے ان کو الگ سے ایک حسن عطا کیا ہے۔ اس حسن کو اور زیادہ آرائش کے ذریعے سے بڑھانا یا اس کو جلوگر کرنا یا اس کو دکھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ اپنے شوہر کے لیے انجام دیا جائے یا اس کے خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے، یا اگر آرائش کی جا رہی ہے گھر میں کوئی خاتون کر رہی ہے تو سوائے گھر کے محرم افراد کے کسی اور کی نظر اس کے اوپر نہ پڑے۔ عام طور سے یہ کام خواتین ہماری انجام دیتی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ حرام کام کی طرف جا رہی ہیں، لیکن اس عمل میں ایک کمی یہ رہ رہی ہے کہ جب وہ گھر میں عام حالات میں ہوتی ہیں تو وہ آرائش نہیں کرتی ہیں، لیکن اب جیسے انہیں کسی شادی میں جانا ہے، کسی محفل میں جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے، یہ نہیں کہ وہ نامحرموں کی محفل ہے، وہ خواتین ہی کی محفل ہے، اور اس میں وہ آرائش کر کے جو جا رہی ہیں تو خواتین ہی ان کو دیکھیں گی۔ کوئی ابھی ہم اس مرحلے پہ نہیں جا رہے ہیں جہاں مرد ان کو دیکھیں گے تو وہ مسئلہ حرمت کا ہو جائے گا، یہ نہیں، یہاں حرام نہیں ہے، لیکن جو اصل ہدف آرائش تھا وہ بھول گئی ہیں۔ ان کو شوہر کے لیے آرائش کرنی تھی، تو جب شوہر گھر میں موجود ہے تب تو آرائش ہے نہیں، اور جب گھر میں سے آپ باہر جا رہی ہیں جہاں شوہر نہیں ہیں، دوسرے مثلا خواتین ہوں گی، دوسری بزم ہے، محفل ہے، میلاد ہے، جو بھی مسئلہ ہے، یہ کام صحیح ہے، لیکن جس کے لیے اصل تھا اس کو ترک کر کے یہ فری والا کام انجام دیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو ضروری ہے، امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے مرد اس لیے گناہ میں مبتلا ہوئے کہ ان کی خواتین ان کے لیے آرائش نہیں کرتی تھیں، یعنی چونکہ اس کی اپنی زوجہ اس کے لیے آرائش نہیں کرتی تو یہ شخص گناہ کی طرف کسی اور کو دیکھنے کے نتیجے میں یا کسی اور طرف متوجہ ہونے کے نتیجے میں گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر یہ کام گھر میں ہو رہا ہوتا، اس کی خاتون یا اس کی زوجہ اس کے لیے کام انجام دے رہی ہوتی تو اس کا ظاہر ہے اس کی تو کسی اور طرف مائل ہونے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ لہٰذا اس کا بھی خیال رکھیں کہ جب گھر میں رہیں، ٹھیک ہے جتنا انسان باہر کے لیے آرائش کرتا ہے 24 گھنٹے گھر میں نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال مرتب رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم صحیح سے اپنے گھروں کے حالات کو دیکھیں، ہر ایک اپنا جائزہ لے، تو عام طور سے گھروں میں اس طرح سے مرتب بھی لوگ نہیں رہتے اور جس طرح سے چل رہا ہے معاملہ چل رہا ہے، تو اس کو یہ اچھی چیز نہیں ہے، روایات میں اس کی طرف تاکید ہوئی ہے۔ اب یہ وہ ٹیبو والے جو بات ہم نے کی تھی، ٹیبو والے موضوع ہیں جس کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے اور بولتا نہیں ہے، لیکن اس کو بولنے کی ضرورت ہے۔ خود رسول نے تاکید کی کہ اپنے ہر شب کے لیے، رسول اکرم سے روایت ہے کہ ہر شب خاتون کے لیے چاہیے کہ اپنے آپ کو آراستہ کر کے اپنے شوہر کے سامنے حاضر ہو۔ یہ ایک اچھی ازدواجی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا اس چیز کی رعایت کرتے رہیں۔ ہاں، باہر محفل میں جا رہے ہیں یا آرائش کر کے اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ جب کہیں تو اس طرح سے کہیں کہ ہاں شوہر کے ساتھ یہ خوش ہے یا شوہر نے اس کو تمام یہ چیزیں لا کے دی ہیں، خود یہ بھی ایک شوہر کی خوشنودی کا سبب بنے گا، یہ کام بھی کریں، اس سے منع
نہیں ہو رہا ہے. ہاں لیکن اس کا بھی خیال رکھیں کہ اگر اب کسی جگہ ایسی جگہ جا رہی ہیں جہاں نامحرم کی نظر پڑے گی آرائش پر تو اپنے آپ یہ آرائش کرنا صحیح نہیں ہے, یا پھر اس کو چھپانا پڑے گا جب تک کہ خاص خواتین کی محفل میں نہیں پہنچ جاتی ہیں. یا آج کل جیسے شادی بیاہ میں عام طور سے ویڈیوگرافری کا مسئلہ ہو گیا ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے کہ شادی بیاہ چونکہ ہے لہٰذا چلتا ہے, یہ چلتا ہے والا مسئلہ شریعت میں نہیں ہے. اگر حرام ہے تو وہ ہمیشہ حرام رہے گا, حلال ہے تو وہ ہمیشہ حلال رہے گا. تو ویڈیوگرافی ولو کی کوئی خاتون کر رہی ہو ویڈیوگرافی, تو ویڈیوگرافی کرنے تک تو وہ جائز رہے گا, لیکن یہ ویڈیوگرافی کہاں تک ویڈیو جا رہی ہے, کیا صرف اس کو محرم دیکھنے والے ہیں یا نامحرموں تک بھی پہنچ سکتی ہے, کہ ظاہراً اب کوئی قید لگانا آج کے دور میں تو بہت ہی مشکل ہے کہ کون سی ویڈیو کب کہاں چلی جائے, اس کا کوئی حد و کوئی معیار ہم نہیں بنا سکتے. لہٰذا جہاں ویڈیوگرافی ہو رہی ہو وہاں پھر واجب ہو جائے گا چہرے کا چھپانا اور آرائش کا چھپانا. ہم نے جب حجاب کی بحث کی تھی تو آپ کے سامنے عرض کیا تھا, اور خواتین اپنے ناظرین کے لیے بھی عرض کیا تھا, کہ اگر آرائش نہیں ہے چہرے پر اور ہاتھ پر تو اس کا چھپانا واجب نہیں ہے, لیکن اگر آرائش ہو جائے تو پھر اس کا چھپانا بھی نامحرم سے واجب ہو جائے گا. تو اسی طرح محفل اور مجالس میں اگر اس طرح کا مسئلہ ہے کہ جہاں آرائش نامحرم تک کے سامنے ہو رہی ہے اور دکھ رہی ہے تو اس کو چھپانا ضروری ہو جائے گا. لہٰذا اگر ایسے مجمع میں جانا ہے جہاں نامحرم کی نظر آپ پر پڑ سکتی ہے تو پھر آرائش کو چھپانا واجب ہو جائے گا. لہٰذا باہر محفلوں میں مجالس میں, جس میں خواتین کی محفل مجالس ہے, شادی بیاہ ہے, اس میں آرائش کرنے میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو اصل ہدف تھا آرائش کا, جو اصل حکم تھا آرائش کا, اور جس کا ثواب بھی خداوند عالم نے مرتب کیا ہے, وہ گھر میں شوہر کے لیے ہے اور اس کو ضرور انجام دیں. اسی طرح مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرتب رہیں, کہ اپنی زوجہ کے لیے یا جہاں گھر میں بھی جب رہ رہے ہیں یا باہر جب بھی نکل رہے ہیں تو مرتب اپنے آپ کو رکھیں, تو اچھا لباس پہنیں, اپنے بدن میں خوشبو لگائیں, اپنے بالوں کو اچھا طرح سے رکھیں, اپنے ناخنوں کو کاٹنا, اپنے جسم کو خوشبودار رکھنا, یہ باقاعدہ تاکید شدہ عمل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ تھا کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے, یعنی دیکھتے تھے. ایک بار اس زمانے میں آئینے نہیں تھے, تو اپنے آپ کو حوض میں یا پانی میں یا کسی چیز میں دیکھتے تھے کہ میرا لباس مرتب ہے کہ نہیں ہے, امامہ صحیح مرتب ہے یا نہیں ہے. اسی طرح خوشبو کا استعمال کرتے تھے, تو پسند کرتے تھے رسول اکرم. نظافت کو اسلام نے پسند کیا ہے. جس طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ ہماری زوجہ ہمارے لیے یا شوہر کے لیے اس کی زوجہ مرتب و آرائش کے ساتھ رہے, اسی طرح زوجہ کو بھی حق ہے کہ اس کا شوہر اس کے سامنے مرتب رہے. لہٰذا باہر نکلتے وقت تو ہمیں خیال رہتا ہے کہ ہماری کپڑے صحیح ہوں اور صحیح سے پریسڈ کیے ہوئے ہوں اور صحیح سے ہر چیز ہو, اور گھر کے اندر ہم اس طرح سے نہیں رہتے. تو لہٰذا گھر کے اندر بھی اس کی رعایت کرنا ضروری ہے اور رعایت کرنی چاہیے, مردوں کو لیے بھی اور عورتوں کے. البتہ عورتوں کی اپنی آرائش ہے اور مردوں کی اپنی آرائش ہے. لہٰذا لیکن علی کل حال ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اپنے آپ کو صاف ستھرا با نظیف ایک دوسرے کی مورد پسند رکھنا ضروری ہے. خواہر کا ایک سوال ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے آرائش کے بارے میں بتایا آپ نے, اسی کے پرفیوم یا عطر لگانا عورت کے لیے کیسا ہے جبکہ وہ باہر نکلے؟ ہاں, جہاں تک پرفیوم لگانے کی بات ہے یا عطر لگانے کی بات ہے, تو عطر اگر خاتون لگا رہی ہو, گھر سے باہر نکل رہی ہے, تو اس کو اس طرح سے عطر کا استعمال کرنا چاہیے کہ اس کو یہ عطر اتنی تیز نہ ہو کہ دوسروں کی شمام تک پہنچے اور دوسرے اس کی طرف متوجہ ہو نامحرم. ہاں, اگر مثال کے طور پر عطر اپنے ساتھ رکھ لیں اور خواتین کی بزم میں جا کر اس کو استعمال کریں تو زیادہ مناسب طریقہ. یا ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں نامحرم کی نظر بھی نہیں پڑے گی اور اس تک ہماری بو بھی نہیں پہنچے گی, تو کوئی حرج نہیں ہے. ہر وہ کام جو نامحرم کو آپ کی طرف متوجہ کرے اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور کرانا ہے. لہذا خود عطر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نامحرم سے اس کو بچانا بھی ضروری ہے اور اس کی احتیاط بھی کرنی چاہیے. لہذا تیز عطر یا آسان طریقہ جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ یہ کہ آپ اپنے پرس پہ رکھ سکتے ہیں, جب آپ محفل میں پہنچ گئے تو پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. محمد ہاشم صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم آغا, یہ بتائیں کہ جس طریقے سے نئے ایجادات ہیں فیشن کے, تو کیا ان فیشن کے ساتھ ساتھ بالوں کو جیسے بڑھانا ہے, لمبے بال رکھنا, یا اس میں پونی, یعنی پونی کا مطلب جو چوٹی رکھ لیتے ہیں آج تک, یہ کیسا ہے؟ اگر یہ سوال ظاہراً مرد کے لیے انہوں نے پوچھا ہے, تو مرد بال لمبے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ہم صحیح سے مطالعہ کریں اور دیکھیں اور سیرت رسول کو پڑھیں تو رسول اللہ کے خود زلفیں تھیں, اور زلفوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمبے بال تھے.
کہ جو روایات میں ہے کہ امام حسن اور امام حسین بھی اپنے ہاتھوں میں لیا کرتے تھے اور یہ خود ان کو سعادت تھی اور شرف تھا۔ رسول اکرم نے جبکہ کہا کہ یہ مت کہو کہ سواری کتنی اچھی ہے بلکہ یہ کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ تو خود اس روایت میں باقی جہاں دوسری چیزیں سامنے آتی ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ کے بال لمبے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر ائمہ کے لیے بھی ملتا ہے کہ آپ کے بال لمبے تھے، تو لمبے بال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن روایات میں ملتا ہے کہ اگر بال لمبے رکھے جائیں تو پھر ان کی نظافت کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کو صحیح سے مرتب کر کے رکھا جائے۔ لیکن اس طرح سے بالوں کو باندھنا جیسے خواتین باندھتی ہیں یا اس طرح سے ان کو کرنا جیسے خواتین کرتی ہیں اور خاص لہو و لعاب کے مجمع کی چیز ہے، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ وَإِلَّا خود اپنے آپ میں لمبے بال رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جس طرح سے مردوں کے درمیان لمبے بال رکھے جاتے ہیں اس طرح سے بھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور مرتب، بس شرط یہ ہے کہ مرتب رہے اور نظیف رہے۔ عمران حسین حیدرآباد سے لکھتے ہیں سوال یہ کہ جس طرح سے پینٹ یا ٹراؤزر پہننے کے لیے حکم ہے تو یہ کس طرح سے کھلا ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ کیا گھٹنے کے نیچے تک جا سکتا ہے، یا جو شارٹ پہنتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مرد کے لیے جو واجب لباس ہے یعنی جتنا سطر ہے اور اس کے لیے واجب ہے وہ ہے من سرۃ الی الرکبہ، یعنی ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یعنی گھٹنے اس کے چھپنے چاہیے۔ لہٰذا جو پینٹ یا جو اس طرح کی جتنی بھی اب جدید ہمارے پاس پہناوے ہیں یہ اس طرح سے حتماً ہونے چاہیے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کو چھپا دیں۔ اتنا چھپانا تو ضروری ہے کہ واجب ہے، وَإِلَّا اگر اس سے زیادہ کر سکے تو اور بھی بہتر ہے کہ نامحرم کی نظر آپ کے باقی اعضاء کے اوپر بھی نہ پڑے۔ اور نماز اگر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو کم سے کم اتنا حصہ ضروری ہے کہ پوشیدہ ہو، اور اس میں بھی اس طرح کے لباس جو بہت تنگ ہوتے ہیں یا اعضاء کو باقاعدہ ظاہر کرتے ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن واجب یہاں تک ہے سرہ الی الرکبہ، ناف سے لے کر گھٹنے تک پہنانا واجب ہے۔ اگر ہاف پینٹ ہے اس ٹائپ کی چیزیں اگر کوئی نہیں دیکھ رہا، نامحرم نہیں ہے وہاں کوئی، تو کوئی حرج نہیں، گھر میں پہن سکتے، لیکن ملء عام میں اس کو پہن کے نکلنا صحیح نہیں ہے۔ اب اسی طرح کا اگلا سوال ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جس طرح سے آج کانوں میں بالیاں یا دیگر اس طرح کے جو زیورات جو مرد اب پہننے لگے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھ کان میں جہاں تک کان چھدوانے یا اس میں بالی پہننے کی بات ہے، پہلے عرب میں یا دیگر اقوام میں بھی یہ چیز پہنی جاتی تھی اور خود اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، کان چھدوائے جاتے تھے مردوں کے بھی، تو اس پہ کوئی خود اپنے آپ میں حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ اس طرح سے زیور آلات پہننا جو خواتین سے مخصوص ہے یا اپنی شکل ایسی بنانا جیسے خواتین بناتی ہیں اپنی شکل، یہ سام صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایسی چیزیں پہننا جو خواتین سے مخصوص ہیں یہ عمل جائز نہیں ہے، اور اگر ملء عام میں کیا جائے تو بالکل ہی اس کے دیگر اس کے اوپر احکامات جاری ہو جاتے ہیں۔ گھر کے اندر کوئی جہاں دیکھ نہیں رہا ہے وہاں اس کو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باہر اس کا انجام دینا صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک اور سوال ہے، یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہوتے ہیں یہ اپنے بز میں ان کو بیٹھانا، خاص طور سے ان کے ہاتھ کا کھانا، بنایا ہوا کھانا اور پینا، یہ کیسا ہے؟ خواجہ سرا سے مراد خنثی فرد ہے جس کے بارے میں مشخص نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کا بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل حکم انسان کے حکم میں ہے۔ ہاں رعایت کرنی ہے کہ اگر وہ اس کی تمایل خاتون کی طرف ہے تو پھر وہ خواتین کی بزم میں ہی، یعنی محرم و نامحرم کا جو مسئلہ آتا ہے، اور اگر وہ اس کی تمایل مرد کی طرف ہے یعنی وہ خواجہ سرا تو ہے لیکن وہ مرد کے حکم میں آتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کو۔ کھانا جہاں تک کھانے کی بات ہے کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ہاتھ کا پکایا ہوا کھانا، ان کا چھوا ہوا کھانا بالکل پاک اور صاف اور نجاست سے بالکل دور ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھانے پینے بیٹھنے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن محرم و نامحرم کی جہاں تک بات آتی ہے تو اگر خواجہ سرا کے سلسلے میں یا خنثی کے سلسلے میں طے ہے کہ یہ مرد ہے یعنی حکم مرد میں ہے تو پھر اس کے لیے وہی احکام مرتب ہوں گے جو مرد ہے، یعنی مردوں کی محفل میں جا سکتا ہے، مردوں کی محفل میں بیٹھ سکتا ہے، اور وہاں کے تمام امور جو مرد کے حکم پر ہے وہ اسی طرح عمل کرے گا۔ اگر اس کا مائل یا اس کے اعضاء و جوارح میں اس طرح سے ہے کہ وہ خواتین کی طرف مائل ہے تو پھر وہ خواتین کی محفل اور خواتین کی چیزوں کو اٹینڈ کر سکتا ہے اور اسی حکم میں رہے گا۔ جو مشکلہ ہے پھر اس کے لیے بالکل رعایت کے ساتھ کہ اتنی ہی حد تک اس کو رعایت دی جائے جتنی ایک مردانہ محفل میں اس طرح کی شخصیت کو دی جا سکتی ہے، زنانی محفل سے اس کو پرہیز کرایا جائے، لیکن کھانے پینے کی حد تک یا کھانا کھلانا یا کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان کی اموات جیسے موت واقع ہو جائے اور تدفین کے بارے میں وہ کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ ان کی تدفین نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتیں، تو اس کے بارے میں ذرا تشریح فرما دیں۔ نہیں، اگر مسلمان ہے تو اس کی تدفین واجب ہے،
اور ہر عمل اس کے ساتھ اسی طرح انجام دیا جائے گا جیسے واجب جیسے دیگر مسلمان کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور یہ باتیں کرنا کہ ان کی تدفین واجب نہیں ہے یا حکم نہیں ایسا کوئی حکم اسلامی نہیں ہے. یہ بہت ممکن ہے کسی غیر اسلامی فرقے سے کوئی بات ہمارے ذہن میں آ گئی ہو یا لوگوں کے ذہن میں آ گئی ہو. نہیں، اگر مسلمان ہے تو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے حتی خنثیٰ ہو، اس کی حکم وہی رہے گا جو ایک مسلمان کی میت کا حکم ہوتا ہے، اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. صرف مسئلہ یہ آئے گا کہ غسل دینے میں یا کفن پہنانے میں یا عرس کے سلسلے میں جہاں خواتین و مرد کے احکام مختلف ہیں، وہاں میں نے عرض کیا کہ اگر اس کا تمایل ایک طرف ہے کہ مردانہ کی طرف تمایل تھا تو مرد کے حکم پہ عمل کیا جائے گا، اور اگر زنانے کی طرف تمایل تھا تو زنانے کی طرف حکم کیا جائے گا، اور نہیں تھا اور خمسہ مشکلہ میں سے ہے تو پھر احتیاط کے ساتھ دونوں چیزوں پہ عمل کیا جائے گا. مثال کے طور کے اوپر نماز کے سلسلے میں چونکہ تکبیرات جو ہیں اتنی ہی رہیں گی، صرف ضمیر کا مسئلہ ہے تو ضمیر بھی کسی بجائے میت کی طرف پلٹانے کے جملے کی طرف پلٹائی جا سکتی، تو کسی بھی نماز سے اس کی پڑھی جا سکتی، کوئی حرج نہیں ہے. اور کفن میں واجب کفن کی مقدار 3 ہے. اب بعد میں جو کفن کم اور زیادہ جو خواتین کے لیے الگ سے ہو جاتا ہے یا مرد کے لیے عمامہ ہو جاتا ہے، خواتین کے لیے مخنا ہو جاتا ہے، وہ ضرورت کے حساب سے واجب کفن دینے کے بعد مستحب کفن جو بھی دینا چاہیں اس میں دیا جا سکتا ہے. صرف عرس کا مسئلہ آئے گا جس کا دفن سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو عرس کا مسئلہ بھی اسی طرح حل ہوگا کہ اگر اس کا تمایل مرد کی طرف ہے تو مرد کے حساب سے عرس پائے گا، اور اگر تمایل خاتون کی طرف ہے تو خواتین کی طرف سے عرس پائے گا. اگر یہ سوال شاید پہلے ہو چکا لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ یہ جنسیت تبدیل کرنا اسلام میں اس کا کس طرح سے حکم آتا ہے؟ اگر کوئی انسان مسلماً مرد ہے تو اس کا جنسیت تبدیل کر کے خاتون ہونا، یا اگر مسلماً خاتون ہے تو اس کو جنسیت تبدیل کر کے مرد ہونا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. ہاں، خنثیٰ کے سلسلے میں کہ اگر کوئی خنثیٰ ہے اور اپنے آپریشن کے ذریعے سے یا کسی طریقے سے وہ اپنی جنسیت کو مشخص کر سکتا ہے، یعنی اب مرد ہو سکتا ہے یا خاتون ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ مشخص ہو جائے کہ اس کے احکام کس طرح سے مرتب ہونے ہیں. لیکن خود مرد جو مسلماً مرد ہے یا خود خاتون جو مسلماً خاتون ہے، اس کے لیے جنسیت کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. ابرار احمد صاحب کا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلاسٹک سرجری کرانا کیسا ہے؟ مثلا ناک یا وہ اعضاء کہ جس کو تبدیل کر دیا جائے، اس کے بارے میں بتا دیں. خود اپنے آپ میں پلاسٹک سرجری چاہے ناک یا دیگر جسم کے اعضاء کے ساتھ کی جائے کوئی حرج اپنے آپ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پلاسٹک سرجری تو اس کا نام ہے، وہ اللہ جسم کے کسی حصے کو دوسرے حصے پہ یا کھال کو دوسری کھال کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ اگر دوسری اشیاء کا بھی استعمال اس میں کیا جا رہا ہو، حتیٰ پلاسٹک کا بھی استعمال کیا جا رہا ہو، اور تو اس میں کوئی اپنے آپ میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس کا ہدف کسی کو دھوکہ دینا ہو تو پھر وہ دھوکہ دینا اپنے آپ میں صحیح نہیں ہے. جیسے کوئی خاتون ہے جس کی عمر بہت زیادہ ہے اور وہ اس کا ہدف یہ ہے کہ اس کو اس پلاسٹک سرجری کا کے اپنی عمر کو کم بتائے. ایک دفعہ ہے کہ صرف آرائش کے کر رہی ہے، اس کے شوہر کو معلوم ہے یا سب کو معلوم ہے اس کی عمر کتنی ہے، صرف ظاہر اپنی آرائش کے لیے اس کام کر رہی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہدف کسی کو دھوکہ دینا ہو اور ہدف کسی اور مقصد کے تحت ہو تو پھر وہ کام صحیح نہیں ہے. لیکن خود اپنے آپ پہ پلاسٹک سرجری میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے، مردوں کے لیے جسم کے بالوں کو ویکس کرانا یا اس کو ہٹانا جس طرح سے ہوتا ہے نا، اور آرائش کے ساتھ وہ تمام چیزیں یوز کرنا جو خاص طور سے خواتین یوز کرتی ہیں، کیسا ہے؟ خود جہاں تک جسم کے بال کا ہٹانا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ جسم کے بال عام طور سے ویسے بھی ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے بال کو تاکید ہے کہ ہر کچھ دن کے اوپر ان کو ہٹا لینا چاہیے اور صاف و ستھرا رکھنا چاہیے. لیکن باقی جسم جیسے اگر ہر کچھ دن کے لیے اس پہ ذرا وضاحت فرمائیں. بعض نے 40 دن تک کہا ہے کہ 40 دن میں ایک بار ضرور اس کو صاف کر لینا چاہیے. بعض روایت میں سے کمتر پہ، لیکن 40 حد اقل روایت ہمارے پاس ہے کہ 40 دن میں ایک بار ضرور صاف کرنا چاہیے. اور جہاں تک مسئلہ ہے باقی جسم کے بال جو مرد کے ہوتے ہیں، جیسے سینے پہ بال ہوتے ہیں یا بازوؤں پہ بال ہوتے ہیں، تو اگر وہ ہٹانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات آرائش کرنے کی، یعنی چہرے کی آرائش اس طرح سے کرنا جیسے خواتین کرتی ہے. ایک دفعہ ہے کہ نہیں چہرے پہ وہ کوئی اس طرح کی چیز استعمال کر رہا ہے جیسے چہرے کا رنگ صاف ہو جائے، یا چہرے کے اوپر جو مثال کے طور پہ مرد کے جھریاں پڑ جائیں یا کوئی اور چیز اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن آرائش باقاعدہ جس طرح میک اپ، جس کو میک اپ کہا جاتا ہے ہماری آپ کی اصطلاح میں، اس طرح سے کرنا جیسے خواتین کرتی ہیں، یا مثال کے طور کے اوپر ہر وہ عمل انجام دینا جو مخصوص ہے خواتین کے لیے، یہ کام مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور اس کو ملء عام میں تو بالکل اس کام کو انجام نہیں دینا چاہیے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا اپنے اوپر ہوئے ظلم کو بیان کرنا غیبت ہے؟ اگر کسی کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ اپنے ظلم کی شکایت کسی سے کر رہا ہے
تو اگر ہدف صرف شکایت ہے ظلم کی، خصوصاً اگر حاکم شرع سے کر رہا ہے یا کسی ایسے شخص سے کر رہا ہے جو اس کے ظلم میں اس کی مدد کر سکتا ہے، تو یہ غیبت کے حکم میں نہیں ہے، کیونکہ ظالم کی غیبت نہیں ہوتی ہے۔ مومن کے لیے حرمت ہے کہ اس کی غیبت نہیں کی جائے، اور مومن ظلم نہیں کرتا ہے، لہٰذا جیسی اس نے ظلم کیا وہ اپنے مومن کے حکم سے باہر ہو جائے گا، اور اپنے ظلم کو کسی سے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمدللہ یہ سفر جاری ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور مزید سوالوں کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور موضوع، کچھ اور سوالوں کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔